نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي يعلمون وهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. مکرمی و محترم شہر جبل پور، ناظم الشہر محترم غلام رسول صاحب، ذمہ داران جماعت، عفت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، گفتگو کرنے آیا ہوں. میں کوئی لیکچر دینے نہیں آیا، اور بحیثیت ٹیچر اور بحیثیت تعلیم مطلب طالب علم، یہ سفر میرا یکساں شروع ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے اساتذہ سے، خاص طور سے زبانوں کے اساتذہ سے جو سیکھا، جو مشاہدہ کیا، جو آپ بچوں سے سیکھا، آپ سے مشاہدہ کیا. اور بقول ساحر لدھیانوی کے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں، دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. تو ان دعائی کلمات کے ساتھ کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. میں تو گونگا تھا کہ بولنا سکھایا تو نے، میں تو گونگا تھا کہ بولنا سکھایا تو نے، اب میں جو بولوں تو اس میں اثر بھی دینا. تو ان دعائی کلمات کے ساتھ میرا جو مین ٹاپک ہے، جو ایک میں اس ہندوستان میں بلکہ ایشیا میں ایک انقلاب میں برپا کرنا چاہ رہا ہوں ان بچوں کے لیے جو بچے اردو میڈیم، مراٹھی میڈیم، ہندی میڈیم سے پڑھتے ہیں اور انگریزی ان کے لیے ایک چیلنج ہے. دعا کیجیے میرے لیے کہ میں اس اپنی زندگی میں اس انقلاب کو برپا کر سکوں، اور میری امید کے جو تمام، یوں سمجھیے کہ جن پر میں تکیہ کرتا ہوں آپ سب بیٹھے ہیں، یہ میرا ایک پیغام ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے، لیکن میں بحیثیت زبانوں کا طالب علم، قرآن کی زبان دنیا کی سب سے آسان زبان ہے. انشاءاللہ وہ پھر کبھی اس پر میں بات کروں گا. ابھی میں نے یہ کہا کہ انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے. تو جب کوئی دعویٰ کرتا ہے تو قرآن اس سے کہتا ہے قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، کہ اگر تم سچے ہو تو اس کا دعویٰ، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے تو دلیل پیش کرو، کیونکہ دلیل جو ہے یہی اس کا ثبوت ہوگا. اب میں آپ سے ایک سوال کروں، دیکھیے میں آپ سے اگر میں سوال کروں تو یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کی تعلیمی قابلیت کو جانچنا چاہتا ہوں یا کچھ اپنے علم کا روب جتانا چاہتا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. من آنم کے من دانم فارسی میں کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں. اور سقراط نے ایک جگہ کہا کہ میں اس دنیا کا سب سے عقل مند آدمی ہوں جو یہ جانتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. I know that I don't know anything. یہی ایک سفر ہے. اور میرے استاد نے کہا تھا کہ یہ جملہ اگر تمہاری زندگی میں تم اس پر چلو تو تمہارا تعلیمی سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور تم کو ایسا لگے گا کہ اور بھی اللہ تعالیٰ اور بھی زندگی دیتا تو میں علم حاصل کرنے میں ہی اس کو لگا دیتا. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے، کیونکہ میرے مخاطبین آج یہ ہمارے بچے ہیں جو اس پر آج یہ بات
सुनने के लिए आए हैं। तो अब उससे भी पहले देखिए इस तरह की महफिलें क्यों सजाई जाती हैं, इतनी मेहनत की जाती है ना। ये कोई आसान काम नहीं है, 1 महीने से 1.5 महीने से इसके पीछे चल रहा है काम। तो ऐसा ये क्यों सजाई जाती है? अब उसको मैं आपको क्यों सजाई जाती है एक कहानी के जरिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या मकसद है, और वो मकसद अगर हासिल हो गया तो इन तमाम की मेहनत यूं समझिए कि सबरबार हो गई। कहानी ऐसी है कि एक बार एक मछुआरा सुबह सवेरे उठा। यूं समझिए कि मछुआरे जब मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनका जो वक्त है वो यूं समझिए तहज्जुद का वक्त हो है, तहज्जुद का वक्त है, 3-4 बजे उनको उठना पड़ता है। उसकी वजह कि वो नदी पर, तालाब पर सुकूत होता है, तारी हुई, पूरी तरह माहौल शांत जिसको कहते हैं हम, वो खामोश होता है। तो वो पैठिया के वक्त यूं समझिए फज्र से पहले उठा, उसने कंधे पर जाल डाले और वो नदी की तरफ चल पड़ा। जब वहां पहुंचा तो अभी पंछी भी नहीं जागे थे, उस घाट पर कपड़े धोने के लिए धोबी भी नहीं आए थे, जो वहां पर गुस्ल करने नहाने के लिए लोग आते वो भी नहीं आए थे। तारी था पूरी तरह। उसने अपने जाल डाल दिए और नीचे बैठ गया। अब उसके पास एंड्रॉइड फोन तो था नहीं कि वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को विजिट करता या फेसबुक पर जाता या इंस्टा और क्या क्या है नहीं पता मुझे, यहां तक कि मुझे पता है कि इंस्टा तक, उसके आगे और बच्चे शायद जानते हैं। तो बैठ गया, उसके पास कुछ नहीं था। तो जब उसने नीचे हाथ रखा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसके हाथ के पास कुछ कंकर है। तो उसने कंकर उठाए, वो एक कंकर उठाता, पानी में फेंकता, उससे एक मौसीकी पैदा होती, एक म्यूजिक पैदा होती, उसके कानों को भला लगता, और वो फिर उस दूसरा कंकर उठाता, फिर इस तरह से फेंकता, फिर उस मौसीकी से वो लुत्फ अंदोज होता। तो एक एक करके वो कंकर फेंकता रहा। अब एक कंकर वो फेंकने वाला था कि सूरज निकल आया, और सूरज जब निकल आया तो उसके हाथ में जो कंकर था वो चमकने लगा। तो वो हैरान हो गया कि भाई ये कंकर कैसे चमक रहा है। तो उसको ख्याल आया कि भाई ये कंकर में हीरा है। उसने बिल्कुल जल्दी से नीचे की तरफ देखा, अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक कंकर उसके हाथ में बचा था, वो हीरा। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि जिसको मैं कंकर समझकर नदी में फेंक रहा था, दरअसल वो हीरे थे। लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात की खुशी भी हुई कि एक हीरा क्यों ना सही उसे मिल गया और उसकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो ये ऐसे जो मौके होते हैं, इस तरह की महफिल, एक महफिल ही सही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी होती है, अगर हम उसको उस संजीदगी के साथ लें। देखिए, मुझे ऐसा अपने तलबा पर एक ही चीज की जो मतलब मुझे सदमा होता है, गुस्सा आता है, वो अपना वक्त जाया कर देते हैं। यानी वो अपने सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने इसी तरह वक्त की नदी में फेंक देते हैं, और जो वक्त के साथ बेरहमी से सलूक करता है, वक्त उसके साथ उससे ज्यादा बेरहमी से सलूक करता है। तो वक्त की कीमत जानिए, जिसको फिर साहिब ने कहा था कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त से कल और आज, वक्त से तख्त और ताज, आदमी को चाहिए वक्त से वक्त का सही फायदा उठाए। यानी आदमी को चाहिए कि वक्त से बाखबर रहे, कौन जाने का वक्त का बदले मिजाज। आज आपके पास वक्त है सीखने का, सिखाने का, तो उसका इस्तेमाल करिए। तो ये कहानी समझ में आ गई आपके? ये आपकी जिंदगी में हीरा साबित हो सकती है। मैं तहदीद से नेमत के लिए कह रहा हूं, और ये बात इस दिल्ला में बात कह रहा हूं क्योंकि मैंने तकरीबन 25 साल इस पे मैंने रिसर्च की है कि एक उर्दू मीडियम का बच्चा, हिंदी मीडियम का बच्चा, मराठी मीडियम का बच्चा 5 साल 10 साल अंग्रेजी सीखता है, उसको अंग्रेजी बोलना क्यों नहीं आती जुबान के तौर पर। और आयरनी ये है
یعنی اس کو بولتے ہیں ہم ستم ظریفی ہے کہ پاس بھی ہوتا ہے انگریزی میں، اس کو 70-80 مارکس بھی ملتے ہیں، کبھی 90 مارکس بھی، لیکن انگریزی بولتا نہیں ہے. تو اس پر میں نے بہت ریسرچ کیا. وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات پیش کر رہا ہوں کہ انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے. اگر آپ میں سے جو سمجھتے ہو کہ یہ سب سے آسان زبان ہے تو مجھے آپ کو دلیل دینی پڑے گی کہ کیوں ہے. میں تو ثابت کر دوں گا باذن اللہ. آپ اگر سمجھتے ہیں تو ہے کسی کے ذہن میں کہ انگریزی سب سے آسان زبان ہے؟ کوئی دلیل اس کی؟ جی جی میں سمجھ جی جی مائک ہاں وہ ہے شاید باجی کے پاس ایک مائک. ارے یہ دے دیجیے باجی کے پاس، دے دیجیے والا. اچھا ہلو السلام علیکم. جی سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں بھی پچھلے 15 سال سے اس پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ ایک ہندی میڈیم اسٹوڈنٹ کو انگلش کیسے آسانی سے سکھائی جا سکتی ہے، اور تقریباً 15-16 سال سے ورک کر رہا ہوں. جی تو اس پہ جو میں نے ریسرچ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹرکچرڈ بیسڈ لینگویج ہے، اور اگر اس کو ڈیپتھ میں سکھا دیا جائے تو میں نے بھی بہت پریکٹیکل کیا ہے. ہندی میڈیم اسٹوڈنٹ بہت اچھے سے اور ایون انگلش میڈیم والے سے زیادہ اچھے سے انگلش سمجھ سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں بہت ایزیلی. ٹھیک ہے، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے جس میں میں کہہ سکتا ہوں انگلش ایزیسٹ لینگویج. ہاں جی ماشاء اللہ. آپ کا اس میں شریف نام آپ کا؟ میرا نام محمد نسیم ہے. اچھا، اور میں کمپیوٹر سائنس میں سینٹ راشد انجینئرنگ کالج میں پروفیسر ہوں. اصل میں میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں ایک فوبیا ہے. فوبیا سمجھتے ہیں؟ فوبیا مطلب بے بنیاد ڈر، ایسا ڈر جس کا وجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں فوبیا. جیسے کینوفوبیا یعنی کتوں سے ڈر. کتوں سے ڈر ہے نا، کتا جیسی دیکھے تو ان کی بالکل یوں سمجھیے کہ جان نکل جاتی ہے. کچھ لوگ چلانے لگتے ہیں، کچھ لوگ اپنے سہیلی کو دوسرے سے پکڑ لیتے ہیں. حالانکہ کتے کے بھونکنے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا کتے کے کاٹنے سے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کا علاج بھی ہے. لیکن اس طرح سے چلاتے ہیں کہ جیسے ان کی روح نکل جائے گی. دیٹ از کالڈ کینوفوبیا. کسی کو پانی سے ڈر ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں اکوافوبیا. ایسے کئی طرح کے ڈر ہیں. تو یہ بے بنیاد ڈر ہے. اب وہ ڈر کیوں ہے؟ وہ ڈر اس لیے ہے کہ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ انگریزی دنیا کی سب سے آسان زبان ہے. پہلا دعویٰ. اردو میں کتنے حروف ہیں؟